बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। पाकिस्तान का बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का कामयाब तजर्बा। मुतालबात मंजूर न हुए तो किसान रहनुमाओं ने मोदी हुकूमत को बड़ी धमकी दे दी। आलमी अदालत इंसाफ में ईरान को अमरीका के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिल गई। ईरान ने जनूबी कोरिया के हमले को रिहा करने का फैसला कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक, 2 जवान शहीद। मुस्लिम अक्सरियत को अकलियत में बदलने का मंसूबा, मकबूजा वादी में मर्दमशुमारी मुलतवी। कोरोना की दूसरी लहर, कतर ने नई पाबंदियां आयद कर दी। म्यांमार में फौजी बगावत, अवामी दबाव के बाद सोशल मीडिया ब्लॉक कर दिया गया। इसराइल ने ईरान पर हमले के लिए भारी बजट मुख्तस कर दिया। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा ISPER के मुताबिक पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का कामयाब तजर्बा कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का तजर्बा किया है। गजनवी मिसाइल जमीन से जमीन 290 किलोमीटर दूर तक कामयाबी से निशाना बना सकता है। ISPER का कहना है कि गजनवी मिसाइल जोहरी और रवायती हथियार ले जाने की सलाहियत भी रखता है। मिसाइल का तजर्बा सालाना फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज के तहत किया गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान और अस्करी क़यादत ने कामयाब तजर्बे पर साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद पेश की। कमांडर स्ट्रेटजिक फोर्सेस कमांडर ने वेपन सिस्टम के मुशाहदे और तजर्बे को सराहा। लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अली ने तजर्बे में शामिल जवानों की तरबियती मियार की भी तारीफ की। याद रहे, पाकिस्तान ने 20 जनवरी को जमीन से जमीन पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का भी कामयाब तजर्बा किया था। मिसाइल की रेंज 2750 किलोमीटर है। इस तजर्बे में वेपन सिस्टम के टेक्निकल पैरामीटर्स को जांचा गया था। मिसाइल ने तजर्बे के दौरान बहरा अरब में हदफ को कामयाबी के साथ निशाना बनाया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत में एहतजाज के लिए दिल्ली आने वाले किसान रहनुमाओं ने मोदी सरकार को मुतनब्बा किया है कि अगर हमारे रास्ते से रुकावटें खत्म और मुतालबात मंजूर न किए गए तो इससे बड़ा मुजाहरा करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के रहनुमा राकेश ने मरकजी हुकूमत को इनको खबरदार करते हुए कहा है कि अगर हुकूमत ने मुतालबात कबूल न किए तो इस बार 40 लाख ट्रैक्टरों की रैली निकालेंगे, जिसे रोकना किसी के बस में नहीं होगा। भारत में नए ज़राई कवानीन के खिलाफ गुज़िश्ता 2 माह से मुल्क भर के हजारों किसान सरापा एहतजाज हैं। हुकूमत और किसान मुजाहिरीन के दरमियान कई बार होने वाले मुज़ाकरात भी अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सके और मसले का हल नहीं निकल पा रहा। दूसरी जानिब किसानों ने 6 फरवरी को मुल्क भर में हड़ताल भारत बंद का ऐलान कर दिया। किसान रहनुमाओं का कहना है कि 6 जनवरी को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक पूरे भारत में पहिया जाम हड़ताल की जाएगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आलमी अदालत इंसाफ में ईरान को अमेरिका के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिल गई। अदालत ने वाशिंगटन के खिलाफ तेहरान की दरख्वास्त को काबिल समात करार दे दिया। अदालत ने केस दायरा अख्तियार से बाहर होने से मुतल्लिक अमेरिका की अपील मुस्तरद कर दी। आलमी अदालत इंसाफ ने कहा है कि अमेरिकी इकदाम से ईरान की मैशियत को नुकसान पहुंचा। 15 जजेस ने मुश्तरका फैसला तहरीर किया। एक जज ने इख्तलाफ किया। ईरान का कहना है कि जोहरी मुआहदे से अमेरिका के निकलने के बाद आयद पाबंदियों को खत्म कर दें। उधर अमेरिकी चैनल को दिए गए एक इंटरव्यू में अमेरिकी वजीर खारजा एंथनी ब्लिंकन ने खदशा जाहिर किया है कि ईरान जोहरी हथियारों की तैयारी के बहुत करीब पहुंच चुका है।
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں جنوبی کوریا کی حکومت کی درخواست کے بعد ایران نے جنوبی کوریا کے جہاز کے عملے کے 19 افراد کو رہا کرنے کا فیصلہ کر لیا، جنہیں تقریباً ایک ماہ قبل ایران نے حراست میں لیا تھا۔ یہ فیصلہ جنوبی کوریا کے پہلے نائب وزیر خارجہ نے اپنے ایرانی ہم منصب سید عباس کے درمیان فون پر گفتگو کے بعد ہوا۔ فریقین نے جنوبی کوریا میں ایران کے مجمد اثاثوں سمیت متعدد امور کو حل کرنے کے لیے تہران کے ساتھ بات چیت جاری رکھنے پر بھی اتفاق کر لیا۔ رواں سال جنوری میں ایران کے گارڈز نے جنوبی کوریا کے آئل ٹینکر کو ماحولیاتی آلودگی کی بنا پر قابو کر لیا تھا، لیکن اب تک ایران نے کوئی ثبوت فراہم نہیں کیا۔ بحری جہاز پر عملے کے 20 افراد سوار تھے، جن میں 5 جنوبی کوریا کے شہری، میانمار کے 11، 2 ویتنام اور 2 انڈونیشیا کے شہری شامل ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سیکیورٹی فورسز کی جانب سے شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں آپریشن کیا گیا، جس کے نتیجے میں 4 دہشت گرد ہلاک جبکہ پاک فوج کے 2 جوان شہید ہو گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاعات ملی تو سیکیورٹی فورسز نے ان کے ٹھکانے کو گھیرے میں لے لیا، جس پر دہشت گردوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ سیکیورٹی فورسز کی جوابی کارروائی میں 4 دہشت گرد مارے گئے۔ دہشت گرد اغوا برائے تاوان بھتہ خوری سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق دہشت گردوں کی فائرنگ سے پاک فوج کے 2 جوان اور 4 زخمی ہو گئے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کا منصوبہ، مقبوضہ وادی میں مردم شماری ملتوی۔ مودی سرکار نے مقبوضہ وادی میں ایک اور گھناؤنی چال چلتے ہوئے رواں سال ہونے والی مردم شماری کو 5 سال کے لیے ملتوی کر دیا۔ مردم شماری ملتوی کرنے کا مقصد مسلم اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں آبادی کا تناسب بدلنے کے لیے ایک اور مضموم بھارتی ہتھ کنڈا سامنے آ گیا۔ مقبوضہ وادی میں مسلم اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی گھناؤنی سازش کے لیے مودی نے کمر کس لی ہے۔ ہندوتوا کا پیروکار مودی سرکار نے کشمیر میں اگلی مردم شماری 2021 سے 2026 تک ملتوی کر دی۔ اس عرصے میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی تیز تر کوششیں کی جائیں گی۔ 2021 کی مردم شماری کے مطابق آبادی کا 65% حصہ مسلمانوں پر مشتمل ہے، جبکہ 28% آبادی ہندوؤں اور 4% سکھ اور بدھ مت کے پیروکاروں پر مشتمل ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں قطر نے کرونا وائرس کی دوسری لہر کے پیش نظر نئی پابندیاں عائد کر دیں۔ غیر ملکی خبری ساں ادارے کے مطابق قطر نے کرونا وائرس کے اضافے کے بعد نئی پابندیوں سے متعلق 32 نکاتی پلان جاری کر دیا، جس میں دفاتر میں 80% حاضری کی ہدایت دی گئی ہے اور ساتھ ہی شادیوں پر بھی پابندی عائد کر دی گئی۔ تاہم آؤٹ ڈور شادیوں کے لیے چند شرائط کے بعد اجازت دی جائے گی۔ قطر میں کرونا وبا کے لیے قائم نیشنل ہیلتھ اسٹریٹجی گروپ کے سربراہ کا کہنا تھا کہ قطر میں روزانہ کی بنیاد پر کرونا وائرس کے مریضوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اور خدشہ ہے کہ دوسری لہر خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں میانمار میں فوجی بغاوت کے خلاف مہم چلانے پر فیس بک سمیت تمام سوشل میڈیا ایپس بلاک کر دی گئی۔ میانمار میں فوج کی جانب سے حکومت کا تختہ الٹنے اور اہم سیاسی رہنماؤں کو گرفتار کرنے کے بعد عوامی دباؤ کا سامنا ہے، جس کے پیش نظر فوج نے فیس بک سمیت سوشل میڈیا کی تمام اپلیکیشنز بلاک کر دیں۔ رپورٹ کے مطابق میانمار میں حالیہ فوجی بغاوت کے بعد یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم لوگوں کے درمیان روابط کا انتہائی اہم ذریعہ ثابت ہو رہا ہے، خاص طور پر اہم حکومتی رہنماؤں کی گرفتاری کے بعد اپوزیشن کی جانب سے فوجی بغاوت کے خلاف باقاعدہ مہم چلائی جا رہی ہے، جسے عوام بھرپور سپورٹ کر رہی ہے۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں اسرائیل نے ایران پر حملے کے لیے بھاری بجٹ مختص کر دیا۔ اطلاعات کے مطابق اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کی زیر صدارت ہونے والے کابینہ کے اجلاس میں عسکری قیادت نے بھی شرکت کی۔ اس اجلاس کا اہم ایجنڈا ایران کے خلاف فوجی کارروائی کے لیے بجٹ پر غور کرنا تھا۔ اسرائیل کے نشریاتی ادارے KAN کی رپورٹ کے مطابق سیاسی اور عسکری قیادت نے اس بات پر اتفاق کیا ہے کہ ضرورت پڑنے پر
ایران کے خلاف فوجی کارروائی بھی کی جا سکتی ہے۔ اسرائیلی سرکاری نشریاتی ادارے کے مطابق نتن یاہو کے دفتر میں ہونے والے اس اجلاس میں آرمی چیف، وزیر دفاع، وزیر خزانہ نے شرکت کی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق کابینہ اور سیکیورٹی کمیٹی کا ایک اہم اجلاس آئندہ اتوار کو منعقد کیا جا رہا ہے۔ امریکہ میں جو بائیڈن کے صدر منتخب ہونے کے بعد اسرائیلی سیکیورٹی کا یہ پہلا اجلاس ہوگا۔ اس اجلاس میں ایران کے حوالے سے جاری کشیدگی اور امریکہ کی ایران کے ساتھ طے پائے جوہری معاہدوں میں ممکنہ واپسی پر بھی غور کیا جائے گا۔ جی تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔